بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اے بی سی نیوز پاکستان کی اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میرے لحاظ سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد تیمور عامر۔ ناظرین، کچھ نجی مصروفیات کے پیش نظر پچھلے 2 ایپیسوڈز کو میں ہوسٹ نہیں کر پایا، لیکن اب سے ہوسٹنگ کے فرائض جو ہیں وہ اب انجام دوں گا اپنے آگے آنے والے ایپیسوڈز میں۔ ناظرین، پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں باقاعدہ سے پی ایم ایل این ناظرین جو جماعت ہے اس میں کچھ اختلافات ہمیں نظر آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور کچھ ڈویژن ہے ود ان دی پارٹی پی ایم ایل این کے، وہ اس کو ہم آج کے اس شو میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ جنید صفدر صاحب کی شادی خیر و عافیت سے ہو گئی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آگے اپنے آنے والا جو ان کا فیوچر ہے وہ بہتر ہو، اور اس پر بھی نظر ڈالیں گے، اپنے اینالسٹ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس شادی کو کیسا انہوں نے دیکھا۔ اس کے علاوہ ناظرین، OIC کانفرنس اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے، اس کے کیا خد و خال ہیں یہ ہم جانیں گے اپنے اینالسٹ انیب وسیم سے، جو کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم انیب۔ جی وعلیکم السلام تیمور، آپ کو بھی اور ہمارے دیکھنے والوں کو السلام علیکم، ویلکم بیک تیمور۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ انیب۔ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا، پی ایم ایل این سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پی ایم ایل این ود ان دا پارٹی جو ہے کافی اختلافات کا شکار ہے، کیسے اختلافات ہیں، کیا ڈویژن دیکھ رہے ہیں پارٹی میں؟ تیمور، جب سے پاناما لیکس آئی ہے تب سے ہی آپ یہ بات تو ہر زبان زد عام ہے کہ مسلم لیگ نواز میں ایک ٹوٹ ہے، دھڑے ہیں، ایک ظاہر ہے نواز شریف صاحب کا دھڑا ہے، ایک مریم صاحبہ کا دھڑا ہے، اور دوسرا شہباز شریف صاحب کا دھڑا ہے۔ تو یہ تفریق تو آپ کو نظر آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آتا ہوں اس پہ کہ کیوں آج اسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کیونکہ حالیہ تاریخ میں کچھ واقعات ایسے پیش آئے ہیں جن کی برعکس اسے ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ صحیح۔ مگر آپ کو یاد ہوگا میں اب سے چند ایپیسوڈز پہلے ایک بات ڈسکس کر رہا تھا، -1 ایک بار پھر سے ایکٹیو ہے اسلام آباد میں، اور چہمہ گوئیاں چل رہی ہیں، اور صرف چہمہ گوئیاں ہی نہیں چل رہی، بڑے لیول پہ اس پہ ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں۔ اچھا، -1 یعنی وہ طریقہ کار جس کے تحت مائنس عمران خان اسی پارلیمان میں عمران خان صاحب کو مائنس کر کے پارلیمان کی کارروائیوں کو آگے چلایا جا سکے۔ ٹھیک ہے، مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب وہ اپوزیشن پارٹیاں جو کہ آج سے 2 سال پہلے -1 چاہتی تھیں، بڑی ایکٹیو ہمیں نظر بہت ایکٹیو تھیں، اب وہ -1 کو اتنا وے نہیں کر رہی۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف، خوبصورتی اس نظام کی دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو کہ اب بھی -1 کی کوشش میں ہیں، یعنی اپنی پارٹی کے سربراہ عمران خان کو اقتدار میں بطور وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے، ایک بڑی اکثریت ہے۔ صحیح۔ اپوزیشن پارٹیاں بہرحال اسے زیادہ بائی نہیں کریں، ان کی نظر ہے 2023 کے الیکشنز پہ۔ مسلم لیگ نواز کو اگر آپ دیکھیں تو باقاعدہ الیکشن پوسچرنگ مسلم لیگ نون شروع کر چکی ہے۔ یہاں پہ جو میں نے بات کی کہ تفریق ہے، اسے ڈسکس کرنے کے لیے 2 سٹیٹمنٹس خاص طور پہ آج ذکر کرنا چاہوں گا۔ پہلی سٹیٹمنٹ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کی، اور دوسری محمد زبیر صاحب کی۔ اچھا، شاہد خاقان عباسی صاحب جو کہ نون لیگ کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے کہ شہباز شریف یعنی مسلم لیگ نون کے صدر، وہ 2023 کے الیکشن میں مسلم لیگ نواز کے کنٹیسٹنٹ ہوں گے قیادت کریں، وزارت عظمیٰ کی کرسی کے لیے۔ بالکل۔ اس کے برعکس وہ ترجمان جن کا نام ہے محمد زبیر صاحب، جی، انہوں نے کہا ہے، سابق گورنر سندھ، خبروں میں رہتے ہیں اب سے چند ماہ پہلے کسی خاص وجہ کے تحت، محمد زبیر صاحب انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب اگلے کنٹیسٹنٹ ہو، اور مزے کی بات انہوں نے یہ کیا کہ کنٹیسٹنٹ ہوں گی تو مریم صاحبہ ہوں گی، وہ مریم صاحبہ جو کہ اب تک سیاست میں حصہ نہیں لے سکتی، الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی، مگر انہوں نے بات کی ہے کہ عدالتوں سے کلین چٹ مل گئی تو مریم نواز شریف صاحبہ ہی 2023 میں وزارت عظمیٰ کی کرسی کے لیے مسلم لیگ نون کی نمائندہ بن کے سامنے آئیں گی۔ تو ان 2 بیانات میں ایک شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف سے آیا اور دوسرا محمد زبیر صاحب کی طرف سے آیا، اس نے لوگوں کے کان کھڑے کیے ہیں اور کچھ سوالات اٹھا دیے ہیں، جن میں سے پہلا یہ کہ شہباز شریف صاحب کی پاسبلٹی کو محمد زبیر صاحب نے نگیٹ کیوں کیا ہے، پہلا سوال یہ ہے۔ صحیح۔ دوسرا، شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو کہ مریم صاحبہ کے کیمپ میں ہیں، انہوں نے مریم صاحبہ کا نام کیوں نہیں لیا؟
اچھا یہاں پہ انہیں ایک بات ایسی ہے کہ ہمیں پچھلے جو سیاسی سرگرمیاں جس طرح سے رہی ہیں پی ایم ایل این کی، اس میں انڈائریکٹلی ہمیں اختلافات نظر آئے ہیں، لیکن اتنا اوپنلی ہمیں جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ دیکھنے کو نہیں ملی. تو اس بار آپ یہ ایک جو آپ نے بیان کیے ہیں جیسے اسٹیٹمنٹس ہیں ابھی اوپنلی یہ ہیں سامنے آ رہی ہیں چیزیں. بڑا اچھا سوال ہے تیمور، اور اس کا جواب یہ ہے کہ اوپنلی اب چیزیں سرفیس کر رہی ہیں، جو کہ مسلم لیگ نون کے لیے کنسرن ہے. لیکن جب تک میاں محمد نواز شریف صاحب زندہ ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کی دھڑے بازی ہونے دیں گے. تو پارٹی میں ایک ڈویلٹی تو ہے، دو دھڑے ہیں، ظاہر ہے ہر دھڑے کے ساتھ لوگ منسلک ہیں. مگر یہ بھی ایک سوال ہے، اور آپ کے سوال کے جواب نہیں، کہ آخری کلمہ کس کا ہوگا. آئیدر اٹ شہباز شریف اور مریم صاحبہ. آخری کلمہ ہوتا ہے ہمیشہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا، جو کہ پارٹی کا بہت اچھا قاعدہ بھی ہے کہ الٹیمیٹ فیصلہ میاں محمد نواز شریف صاحب کرتے ہیں، چاہے وہ لندن میں ہو، چاہے وہ لاہور میں ہو، چاہے وہ کہیں بھی ہو. تو پھر کس کی بات سچ مانی جائے، محمد زبیر صاحب کی بات سچ مانی جائے یا شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات سچ مانی جائے؟ یہ ریس کون؟ یاد رہے کہ محمد زبیر صاحب مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے سب سے زیادہ قریب مانے جاتے ہیں. تو وہ اگر بات کر رہے ہیں تو اس کا کوئی وقت تو ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ ایک بات ہوگی. مگر ایک اور بھی کنسرن ہے تیمور میرا، اور وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ دونوں ہی ایک خاص جگہ قبول نہ ہوں. کیوں؟ کیونکہ ان سے زیادہ قابل قبول ایک شخصیت ہے، اور وہ انہی دونوں شخصیات میں سے ایک ہے جو کہ بیان دے رہی ہے، اور اس شخصیت کا نام ہے شاہد خاقان عباسی صاحب. اچھا، ایک خاص جگہ پہ شاہد خاقان عباسی صاحب زیادہ قابل قبول ہیں. حمزہ صاحب کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں ساری سٹوری میں؟ پنجاب میں وہ بھی قابل قبول ہیں. تو ایک خاص جگہ پہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی قبولیت زیادہ ہے بنسبت شہباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ. لیکن الیکشن سے پہلے جو بھی ہوتا ہے وہ ظاہر ہے اس وقت کے حالات ہی طے کریں گے. تو اسٹیبلشمنٹ کو کون قابل قبول ہے تیمور؟ سوال تو یہ ہے، سوال یہ ہے، اور اس کا جواب یہی ہے کہ ان دو شخصیات میں سے ایک جو کہ یہ کہہ رہی ہے کہ فلانا شخص 2023 میں کینڈیڈیٹ ہوگا، یعنی اس شخصیت کا نام ہے شاہد خاقان عباسی. تو اس پہ تھوڑا سا تجزیہ دینا چاہوں گا اور آگے نکلتے ہیں پھر پلیز. وہ یہ ہے کہ جہاں عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش چل رہی ہے جی، وہیں اگلے وزیر اعظم اس کی ریس بھی آن ہو گئی ہے. ابھی بہت ٹائم ہے، 1.5 سال کا عرصہ ہے تقریباً اگلے عام انتخابات میں. لیکن سب کے سب یعنی سب کے سب ہی اگلی وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ براجمان ہونے والی شخصیت پہ نظر لگائے بیٹھا ہے. طاقت کا ایک بے رحم کھیل ہے پاکستانی سیاست کا، یہ وتیرہ رہا ہے جی کہ عوام کا سوچے بغیر اپنے اقتدار پہ ہی نظر رکھی جاتی ہے. تو یہ وہ گیم ہے جو کہ اوپر کھیلی جا رہی ہے. میرا کنسرن یہ ہے کہ اس میں عوام کہاں ہے، اس میں عوام کہیں بھی نہیں ہے. پبلک کہاں ہے، پبلک کی رائے اس میں کہیں بھی نہیں ہے. یہ سارے کا سارا اوپر ہی چل رہا ہے، اور یہ ایک کنسرن ہے. بہرحال دوسری آپ نے بات کی تیمور، دسمبر کا مہینہ ہے اور شادیوں کا سیزن ہے. بالکل ہم خود 2-3 ہفتے سے شادیاں اٹینڈ کر رہے ہیں، اور یقین کریں ذرا ضرورت سے زیادہ ہی شادیاں اس سیزن میں چل رہی ہیں. ایک اور شادی ہوئی ہے یہاں اسلام آباد میں، ہاں جی، جنید صفدر صاحب کی عائشہ سیف صاحبہ سے. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مبارک کرے دونوں. آمین. رشتہ ازدواج میں بندھے ہیں. 12 دسمبر سے اسلام آباد میں تقریبات کا آغاز ہوا تھا. بڑی پروقار، بڑی پرتعیش، بڑی پرمسرت اور بڑی پر نور. کوئی کمی رہ گئی ہو تو معذرت. اس طرح کی تقریبات ہوئی ہیں یہاں، اور بڑا اچھا مظاہرہ ہوا ہے دولت کا، شہرت کا، عزت کا، ماشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ مبارک کرے والا. تو بات یہ کہ اس پورے ایونٹ میں ایک شخصیت نے لائم لائٹ پکڑی رہی، اور اس شخصیت کا نام ہے مریم نواز. مریم نواز صاحبہ نے گانا بھی گایا، شاید لوکیل میں ہو، اور بڑا اچھا انہوں نے گانا گایا. وہ چرا لیا ہے تم نے جو دل کو، نظر نہیں چرانا صنم، بدل کے میری تم زندگانی، کہیں بدل نہ جانا صنم. کیا بات ہے، بڑا خوبصورت گانا جو کہ مریم نواز صاحبہ نے گایا ہے. اگر آپ بھی گئے تو آپ کی آواز اچھی ہے. مریم نواز صاحبہ کافی خوش ہیں، اور انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ میری زندگی کے سب سے حسین ترین لمحات ہیں. جی، ہمیں اب کیوں ہے سوشل میڈیا پہ ہم نے بھی ان کو فالو. حسین ترین لمحات ہیں، بہت خوش ہیں مریم صاحبہ، اور ہونا بھی چاہیے. مگر میرا گلہ یہ ہے تیمور کہ اس شادی کی تقریب میں جو خرچہ ہوا ہے اس میں کہیں نہ کہیں تو ہمارے بھی پیسے لگے ہوئے تھے تیمور. یہ تو آپ جانتے ہیں. بالکل بالکل. اس غریب عوام کا بھی پیسہ کہیں نہ کہیں تو تھا اس میں.
بلایا نہیں بہرحال ہمیں کسی نے، بلاتے تو ہم بھی کوئی گانا گاتے، لیکن چلے خیر کوئی بات نہیں. مریم صاحبہ کو مبارکباد، جنید صفدر صاحب کو مبارکباد، عائشہ سیف صاحبہ کو مبارکباد کہ وہ نواز شریف خاندان کا حصہ بنی ہیں، اللہ ان کو مزید خوشیاں دے. اور یہ ساری چیزیں جو کہ ہو رہی ہیں تیمور، تو پھر سے وہی بات کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو خوش و خرم رکھے، آمین آمین، اور مزید خوشیاں ان سے نوازے. مریم صاحبہ خوش ہیں جیسا کہ میں نے کہا، اور مریم صاحبہ کی خوشی صرف اس بات پہ نہیں ہے کہ بیٹا بیاہ گیا ہے، مریم صاحبہ کی خوشی اس بات پہ بھی ہے کہ کئی معاملات اچھے چلنا شروع ہو گئے ہیں. یہ بات میں آپ سے 1 ماہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ مریم صاحبہ اب آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف خاص لائن لیتی نظر نہیں آئیں گی، بلکہ ممکن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی محبت میں گرفتار دکھائی دیں. تو یہ خوشی یہ اس دلیل کے ساتھ آتی ہے کہ نہ صرف بیٹے کی شادی ہوئی ہے، بلکہ نواز شریف صاحب ان کی واپسی بھی عنقریب متوقع ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات اچھے چل رہے ہیں. نمبر 1 فیوریٹ بننے کی کوشش چل رہی ہے، نواز شریف صاحب کی واپسی کی کوشش ہو رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے ایلائز، پی ٹی آئی کے اتحادی، وہ بھی مسلم لیگ نون سے خاموش ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو اس وقت مسلم لیگ نون کے لیے سب اچھا ہے، اور مریم نواز صاحبہ کے چہرے پہ آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی. یہی وجہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ میری زندگی کے حسین ترین لمحات ہیں. دوسری آپ نے جو بات کی تیمور جی او آئی سی کے اجلاس کی، ہاں جی، اگر بریک سے پہلے کچھ وقت ہے تو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، یا بریک کے بعد ہی ڈسکس کر لیتے ہیں؟ بالکل ابھی وقت ہے، آپ ڈسکس کر لیں کچھ حصہ جو ہے اس کا، ہم بات ٹھیک ہوگا. او آئی سی کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، تو ہم غیر سنجیدہ معاملہ ڈسکس کر رہے تھے، ابھی ایک سنجیدہ معاملے کو ڈسکس کر لیتے ہیں. او آئی سی کانفرنس کل یعنی 19 تاریخ کو ہونے جا رہی ہے. 57 ممالک او آئی سی کا اتحاد ہے، اس میں 57 ممالک شریک ہیں، اس میں سے 2 درجن سے زائد اپنی نمائندگی پاکستان کو شو کرنے جا رہے ہیں، اور نمائندگان ان کے پہنچ چکے ہیں اسلام آباد. تقریباً 57 وزرائے خارجہ اور تقریباً 300 سے زائد نمائندگان مختلف ممالک سے آ رہے ہیں پاکستان. صحیح. کل یعنی اتوار کو یہ سیشن ہونے جا رہا ہے، دیکھتے ہیں اس میں سے کیا نکل کے آتے ہیں. افغانستان بہرحال اس میں ڈسکس ہونے جا رہا ہے، تفصیل سے اسے بریک کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تفصیل سے ہم اس کو جو ہے پروگرام کو بھی آگے لے کے چلتے ہیں ناظرین، لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میرے لحاظ سے میں خوش آمدید. ناظرین ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے او آئی سی کانفرنس کے حوالے سے، اس کا جو بقیہ حصہ ہے وہ ہم اس سیگمنٹ میں جو ہے آپ لوگوں کے سامنے تفصیلات ہیں ان سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے. اس کے علاوہ ناظرین یوکرین اور اسرائیل کے جو ریلیشنز ہیں اس کے مابین ایک نیا موڑ ہمیں نظر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. وہ نیا موڑ کیا ہے وہ ہم اپنے اینالسٹ عنی وسیم سے جانیں گے. اس کے علاوہ ناظرین انڈیا اور چائنا کے جو تعلقات ہیں ایک بار پھر سے کشیدگی کا شکار ہیں. یہ جو تعلقات ہیں کشیدہ کیوں ہیں یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے اپنے اینالسٹ عنی وسیم سے. بڑھتے ہیں عنی وسیم کی جانب. عنی، او آئی سی کا ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو اب بتائیں کہ جو ہے اس کی مزید تفصیلات سے آگاہ کریں ہمیں. جی تیمور، بریک سے پہلے ہم نے اس کا ذکر کر لیا کہ 57 جو مملکتیں ہیں جو او آئی سی کا حصہ ہیں، ان میں سے 24 سے زائد نے حامی بھری ہے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں اور اس اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں. یہ اجلاس میں ہونے جا رہا ہے تیمور 19 تاریخ کو یعنی کل. یہ او آئی سی کی تاریخ کا سب سے اہم ترین اجلاس میرے کم علمی اور میرے ناقص مشاہدے کے نزدیک سب سے اہم اجلاس او آئی سی کی تاریخ کا ہونے جا رہا ہے. اچھا. اور اس کی وجہ یہ کہ پچھلے 4 ماہ میں جو ڈیولپمنٹس پیش آئی ہیں افغانستان سے ریلیٹڈ، اس پہ کوئی بڑی ڈیولپمنٹ اس اجلاس میں یا اس اجلاس کے بعد پیدا ہونے والی فضا سے اخذ کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. ممکنہ طور پہ او آئی سی افغانستان بنیادی طور پہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے. کاؤنسل آف فارن منسٹرز کی ایک میٹنگ اسلام آباد میں بٹھائی گئی ہے، اور اسلام آباد ایک بار پھر اپنی اہمیت دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے، خطے کے سامنے رکھ رہا ہے. پورے کے پورے اس جغرافیہ جو کہ اس علاقے کی ایک امپورٹنس ہے پاکستان کی، اپنی جغرافیہ کی وجہ سے اپنی ریلیونس دکھا رہا ہے. اور اسلام آباد ایک بار پھر ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، جس پہ خاصے کنسرن ہیں دشمنان کے بھی. جو بون آف کنٹینشن ہے تیمور، جو اس پورے اجلاس کا مورد ہے، جو چیز ڈسکس ہونے جا رہی ہے، وہ خاص والخاص طالبان ہے. اور یہ امن ہے کہ 4 ماہ گزرنے کے باوجود بھی عالمی برادری، انٹرنیشنل کمیونٹی نے اب تک
ان کی حکومت کو ریکگنائز کیوں نہیں کیا؟ ہاں ابھی تک نہیں کیا. تو اسلام آباد اس میں کوشاں ہے، بظاہر آپ کو نہیں نظر آئے گا، لیکن اسلام آباد اس میں کوشاں ہے کہ کسی طرح لوگوں کو بتائے، سمجھائے، باور کرائے، ازبر کروائے کہ طالبان کی حکومت کو ادراک کرنا، اسے پہچاننا بہت ضروری ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کانفرنس میں جو ہے افغانستان کا جو مدعا ہے افغانستان کے لیے سب سے امپورٹنٹ کانفرنس ان دا ہسٹری آف افغانستان اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے. ونس اگین اسلام آباد کی امپورٹنس آپ اس عمل سے اندازہ لگا سکتے ہیں. ایشیا ٹائمز میرا پسندیدہ ایشیا ٹائمز، جی اس میں سورن سنگھ نے ایک آرٹیکل لکھا ہے تیمور، اور اس میں بڑی امپورٹنس اس اجلاس کی ظاہر کی ہے انہوں نے. کیا ہے میں بتاتا ہوں. نمبر 1 وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایشیا ٹائمز میں لکھ رہے ہیں سورن سنگھ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عالمی لیول پہ افغانستان کے امور پہ ہونے والی سب سے بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے تاریخی طور پہ. نمبر 1. نمبر 2، پہلی اتنی بڑی کثیر الجہتی ملٹی لیٹرل کانفرنس جس میں میزبان افغان قیادت کو مدعو کر رہا ہے، اور نہ صرف مدعو کر رہا ہے، ان کی بات بھی سن رہا ہے، پہلی دفعہ تاریخ میں ہونے جا رہی ہے. نمبر 3، حالیہ تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے، پہلی بیٹھک ہے، پہلا موقع ہے کہ جس میں کہ ایک اسلامی اتحاد مسلمانوں کے مسائل، یعنی افغانستان سے جڑے، خطے سے جڑے مسلمانوں کے مسائل کو اجاگر کرنے جا رہا ہے. نمبر 4، سورن سنگھ یہ کہہ رہے ہیں اپنے اس آرٹیکل میں کہ یہ حالیہ تاریخ میں پہلا واقعہ ہے جہاں پہ وفود پوری دنیا سے مدعو کیے جا رہے ہیں، صرف OIC ممالک نہیں، پوری دنیا سے. اور پہلی بار ہو رہا ہے کہ 5 مستقل ممبران اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے، 5 پرماننٹ ممبر آف UN سیکیورٹی کونسل، وہ ورلڈ بینک کے ممبران اور یورپی یونین کے ممبران بھی اس بیٹھک میں شریک ہونے جا رہے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ دنیا کے اہم ممالک جیسے کہ کینیڈا، آسٹریلیا، جرمنی اور جاپان، یہاں سے بھی لوگ شرکت کرنے جا رہے ہیں وفود کی سطح پہ. تو یہ 4 ریکارڈ ہے جو پاکستان بنا رہا ہے. پاکستان کا امیج کتنا بہتر ہو رہا ہے دنیا میں، اس بات سے آپ اندازہ لگائیں. الحمدللہ پاکستان کی جو فارن پالیسی شیپ ہوئی ہے پچھلے 5-6 سال میں، سیاسی حکومتوں کو کریڈٹ نہیں دے رہا، ریاست پاکستان کو کریڈٹ دے رہا ہوں کہ اس پالیسی کے نتیجے میں پاکستان کی اور اسلام آباد کی یہ اہمیت بن رہی ہے. تو یہ جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس پہ سورن سنگھ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 ایکسکلوسو اس کے پاس ہتھیار ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا، اس میں سے آپ پوری توقع رکھیں کہ افغانستان پہ کوئی کانکریٹ چیز سامنے آنے جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ ذرا سختی ہے اسلام آباد میں. آنے والے دنوں میں موبائل فون سروس بند کی جا رہی ہے ریڈ زون تک، جو کہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہائی پروفائل اجلاس ہے، تاریخی اجلاس ہے. بہرحال ایشیا ٹائمز کی اس خبر میں ہم اسکرین پہ دکھا رہے ہیں جس کا یہ موضوع ہے کہ پاکستان میکس اے رسکی موو ٹو پش ریکگنیشن آف طالبان. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اسے ہم فالو کرتے رہیں گے. دوسری بات جو آپ نے کی تیمور، یوکرین ایک مشکل میں ہے. ہم ڈسکس کرتے ہیں تواتر کے ساتھ اپنے اس پروگرام میں کہ یوکرین کا مسئلہ بن رہا ہے روسی صدر ولاڈیمیر پوٹن کے ساتھ، مگر ایسے میں ایک نیا پنگا لیا ہے ریاست یوکرین نے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ یوکرین کے تعلقات ہیں جو اب سے 3 دہائیوں سے زائد چلتے ہیں، 30 سال سے زیادہ کا تعلق ہے ان دونوں ممالک کا. اور اسی تعلق کو پروان چڑھانے کے لیے حالیہ تاریخ میں ایک کانفرنس ہوئی ہے جسے کیو جوئش فورم کہتے ہیں، یعنی کیو یوکرین کا دارالحکومت اور جوئش تو ظاہر ہے یہودیوں سے ریلیٹڈ ٹرم ہے، اسرائیل. کیو جوئش فورم اسے آن لائن اس کا انعقاد کیا گیا تھا. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو صہیونیوں کے خلاف جو دنیا بھر میں واقعات ہوتے ہیں ان کی نفی کس طرح کی جائے، اس پہ ذرا بات چیت ہو. تو اس میں سے نکال کے کیا لائے ہیں، ذرا یہ سنیے گا. ولاڈیمیر زیلنسکی انہوں نے خطاب بھی کیا جو یوکرین کے صدر ہیں. اس میں سے چیز یہ نکل کے آئی ہے تیمور، جو کہ ایک آتش فشاں کے طور پہ کسی بھی وقت پھٹ سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یروشلم جو کہ ڈسپیوٹڈ ہے، تینوں ابراہیمی مذاہب کے ماننے والے اس علاقے کو اپنا مانتے ہیں. بے وقوفی ہے اس علاقے کے لیے بات کرنا. ایسی بے وقوفی کی ہے ولاڈیمیر زیلنسکی کے ملک یوکرین نے، اور یوکرین کہہ رہا ہے کہ ہم اسرائیل کے دارالحکومت کے طور پہ یروشلم کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ یروشلم میں ہی اپنی ایمبیسی بھی منتقل کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ایک آگ ہے،
ایک چنگاری ہے جو کہ کسی بھی وقت آگ بھڑکا سکتی ہے. پھر سے پنگا لیا گیا ہے بلا وجہ. ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی بڑی قوت ہے جو کہ چاہتی ہے کہ امن نہ آئے، لیکن پھر سے آگ اور خون کا ایک نیا کھیل شروع کرنے کی کوشش کی ہے. اسرائیل ہایوم کی ہم سلائیڈ چلا رہے ہیں اپنی اسکرین پہ، جو کہ بتا رہی ہے کہ یوکرین یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل تسلیم کرنے جا رہا ہے. تیسری بات جو آپ نے کی تیمور وہ یہ تھی جی کہ چائنا اور انڈیا کا تعلق آپ کو پتہ ہے کچھ اچھا نہیں رہا ہے کرونا کے آنے کے بعد. بالکل انڈین ٹیریٹری بڑے پیمانے پہ وہاں پہ چینی بلڈ اپ بھی رہا ہے اور چین نے وہ حاصل بھی کر لی ہے. اسی طرح کی ایک کنسرن پینٹاگن نے فیل کی ہے اب سے 2 دن پہلے، اور جو امریکی محکمہ دفاع ہے یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس، اس نے ایک رپورٹ کی صورت میں کنسرن شو کیا. اور کنسرن یہ ہے کہ جو ہمالیہ کا بارڈر ہے، ہم تصاویر چلا رہے ہیں میپ کی اپنی اسکرین پہ، ہمالیہ کا جو بارڈر ہے چین اور بھارت کا، اس میں چائنا تاریخی ملٹری بلڈ اپ کر رہا ہے. اور جب چائنا نے بلڈ اپ کیا ہے تو بھارت اس کو ریزسٹ نہیں کر سکا. یہ امریکہ کا کنسرن ہے جو کہ پینٹاگن ظاہر کر رہا ہے. ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس نے ایک رپورٹ کی شکل میں بات شائع کی ہے. شی جن پنگ کا میں بتاتا چلوں جو کہ چینی صدر ہیں، وہ اس علاقے کو کسی بھی وقت آ کے اسے دبوچیں گے، بالکل دیر نہیں کریں گے وہ. اور یہی وجہ ہے کہ پینٹاگن کنسرنڈ ہے. تبت، بھوٹان، نیپال اور اروناچل پردیش اس پہ نظر ہے شی جن پنگ کی، اور اس پہ فارن پالیسی نے بڑا اچھا آرٹیکل چلایا آج، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پینٹاگن میں کنسرن ہے کہ چائنا بھارتی سرحد کے ساتھ بلڈ اپ کر رہا ہے. جی تیمور. اچھا ٹھیک ہے، تو چائنا اور انڈیا کا جو ہے کشیدہ صورتحال بالکل ہے، کسی بھی وقت کوئی بڑی جھڑپ یہاں پہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو چائنا اور تائیوان کا ہم نے ذکر کیا ہے، تو اس حوالے سے اب کیا ڈیولپمنٹس سامنے آئے؟ تائیوان تیمور، جس طرح یوکرین ایک آگ میں چھلانگ لگا رہا ہے، اسی طرح تائیوانی صدر جن کا نام ہے سائی انگ وین، ٹھیک ہے، وہ بھی ذرا ضرورت سے زیادہ کیئرلیس دیکھی جا رہی ہیں. اور اس کی وجہ یہ کہ امریکہ بظاہر انہیں پش کرتا ہے کہ آپ چین کے خلاف عمل کریں، لیکن جب وہ عمل کرتی ہیں تو امریکہ پیچھے سے ہٹ جاتا ہے. اس کی وجہ سے شی جن پنگ جو کہ تبت، نیپال، بھوٹان اور اروناچل پردیش کی طرح تائیوان کو بھی اپنا علاقہ مانتے ہیں، وہ وہاں پہ ایکسرسائز کرتے رہے، ہم کور کرتے رہے. آپ کو یاد ہے کہ ان کے جیٹس فلائی کرتے رہے ہیں، ایون نیوکلیئر وار ہیڈز کیری کر کے وہ تائیوان کی حدود میں داخل ہوتے رہے. تو تائیوان پہ بھی ایک کنسرن ہے. جو 2 بڑے کنسرنز ہیں امریکہ کے، 2 بڑے فلیش پوائنٹس ہیں، ان میں سے ایک یوکرین ہے جہاں پہ روس کے ساتھ ٹکراؤ ہے امریکہ کا، اور دوسرا تائیوان ہے جہاں پہ چین کے ساتھ ٹکراؤ ہے. رہی بات ہمالیہ کے سرحد کی، صحیح، ٹھیک ہے، تو ادھر بڑا میسو ملٹری بلڈ اپ ہے. کوئی چاہے تو فارن پالیسی کا یہ آرٹیکل پڑھ لے جس میں پینٹاگن اپنی تشویش کا اظہار کر رہا ہے. جی تیمور. ٹھیک ہے. انہیں ناظرین سے اجازت لینے سے پہلے آپ سے ایک آخری سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ OIC کی کانفرنس تو ہونے جا رہی ہے افغانستان کا، اس میں ٹاپک جو ہے وہ سر فہرست وہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے. پاکستان کا مفاد اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پھر ہم اجازت لیتے ہیں. اس میں سب سے بڑا مفاد پاکستان کا یہ ہے تیمور کہ جہاں ہمارے مغربی ہمسایہ افغانستان کو ڈسریگارڈ کیا جا رہا ہے، انسانی امداد کٹ کی گئی ہے، ان کے امریکی بینک میں اثاثے منجمد کیے گئے ہیں، اور امریکی بینکوں میں اور عالمی بینکوں میں اثاثے منجمد کیے گئے ہیں. انہیں ضرورت ہے، اس وقت انہیں ضرورت ہے کنسرن کی. اگر طالبان وہاں آ گئے ہیں تو اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے. آپ نے حکومت ان کی تسلیم کرنی ہے، آج نہیں تو کل کرنی ہے. یہ تاخیر اسلام آباد نے فیل کی ہے، اس وجہ سے اسلام آباد یہ اجلاس بلا رہا ہے، اور پاکستان کی ریلیونس بڑھ رہی ہے. اور اگر آپ بھارتی میڈیا اٹھا کے دیکھیں آج کا، تو آپ کو اس ریلیونس پہ پیٹ میں مروڑ اٹھتے، ذہنوں میں تکلیف اٹھتے، پورے کے پورے وجود میں، بھارتی وجود میں آپ کو یہ تکلیف محسوس ہوگی کہ کیوں اسلام آباد اتنا ریلیونٹ ہو رہا ہے. اسلام آباد کی ریلیونس بڑھ رہی ہے اور دلی کی ریلیونس کم ہو رہی ہے. یہ پاکستان کے لیے میرا خیال ہے سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے. بالکل، یہ پاکستان کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے. OIC کی کانفرنس جو ہے ناظرین ہونے جا رہی ہے، اس میں افغانستان کو بھی ڈسکس کریں گے، لیکن اس کا کوئی پازیٹیو آؤٹ کم نکلے تو ہی اس میں بہتری ہے سب کے لیے. ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا شو میرے لحاظ سے. انشاءاللہ اپنے آگے آنے والے ایپیسوڈس میں بھی آپ سے ہم مزید جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ زیر بحث لائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی ہے ناظرین، ہمیں اجازت دیجیے. مجھے محمد تیمور عامر کو اور ہمارے اینالسٹ رونی وسیم کو بھی اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ. ناصر.